اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی برخوردار نے جو حدیث پاک پڑھی ہے کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ رونے لگے، لوگوں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنی تھی، اس بات نے مجھے رلا دیا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک اور شہوت خفیہ کا ڈر ہے۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، لیکن وہ نہ تو سورج اور چاند کی عبادت کرے گی، نہ کسی پتھر اور بت کی، بلکہ اپنے اعمال میں ریاکاری کرے گی۔ شرک کا معنی بھی تو یہ ہے نا، شریک کرنا، شامل کرنا، شریکہ برادری، میرا شریک بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ شرکت سے پاک ہیں تو فرمایا اعمال کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، روزہ حج سب کچھ کریں گے، مگر ریا دکھلاوا ہوگا، اس میں اپنے ہی اعمال کی جو ہے نا وہ تشہیر کر کے اپنے اعمال کو ضائع کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرکت سے پاک ہیں۔ 99.99% بھی مقصد اللہ کی رضا ہو، آدھا فیصد بھی خیال آ جائے کسی مخلوق کا، کسی انسان کا، کسی کا بھی، تو وہ عمل اس کا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ شہوت خفیہ، اتنا اس کا اندر کا نظام من کمزور ہو چکا ہوگا، روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن جہاں گیا کسی دوست کے ساتھ کسی پارٹی میں جہاں بیٹھے ہیں، وہاں دیکھا کہ ادھر تو فروٹ چاٹ اور دہی پلے اور جناب نال مینگو جوس آ گیا، ادھر جناب نال وہ لیگ پیس پہ مچھلی روسٹی آ گئی، نال ادھر دسترخوان پر ڈشیں گنی نہیں جا رہی یار۔ اب کیا ہوگا؟ اپنا روزہ توڑ دے گا، بس وہ کہ یار میں پھر جا کے جو گھر جا کے روتا رہوں گا، پچھتاتا رہوں گا یار۔ پھر اب اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے توڑنے کا کفارہ کیا ہے۔ تو اب یہاں ایک تو یہ روزے کی بات آ گئی، اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہوں گے، اللہ تعالیٰ کمیشی معاف فرمائے۔ ایمان جو اتنے کمزور ہو چکے ہوں گے کہ دن کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، دن کو کافر ہوگا، اتنے تھوڑی تھوڑی بات پر اپنے ایمان کا سودا کر لے گا۔ تو ہمیں حکم کیا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے ذات کسی کو شریک جو ہے، اب شرک کی بھی قسمیں ہیں نا بھائی۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کفار مکہ کا شرک تھا کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، 360 بت بنا رکھے تھے، یہ بیٹیاں دیتا ہے، یہ بیٹے دیتا ہے، یہ سورج لاتا ہے، یہ بارش لاتا ہے، یہ فصل پکاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک خدا کیسے کام کرے گا؟ مت ماری گئی نا۔ اپنے دماغ سے نہیں سوچا کہ ہم خود ہی پہاڑ سے پتھر لاتے ہیں، خود ہی چھینیے تھوڑا پکڑ کے ٹھک ٹھک ٹھا ٹھا ٹھک ٹھک ٹھا ٹھا کر کے اس کی شکل بناتے ہیں، ٹیڑھا کان بن گیا، ٹیڑھا ناک بن گیا، چھوٹا سا منہ کا نشان بن گیا، اس کے اندر سریا گاڑا، سریا گاڑنے کے بعد اوپر رکھا گا، یہ ہمارا گاڑ ہے، یہ ہمارا رب ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ان الشرک لظلم عظیم، ظلم عظیم ہے۔ لیکن ہمارا جو ہے نا وہ اس لیول کا نہیں ہے کہ ہم کسی کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے۔
اس سے عمل ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اور آج جو ہے یہ اللہ ماشاء اللہ اس کے بارے کئی بار بات ہو چکی ہے کہ یہ ریا کی کتنی اقسام ہیں اور کہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور عمل جو ہے وہ کیسے باقی رہتا ہے، کیونکہ عمل کرنا آسان ہے، قبر میں لے کے اترنا مشکل ہے۔ جیسے کئی بار یہاں بھی ایک آدمی تھا، اس کو ایک وقت نے کہا یار وہ تو حج کے لیے نہیں گیا، وہ کہتا یہاں سے جانے کا کیا فائدہ ہوگا، کسی کو کیا پتہ چلے گا، پاکستان سے جاؤں گا وہاں سے جناب لوگوں کو پتہ چلے گا، رشتہ دار آئیں گے، دیگیں پکیں گی اور گلے میں ہار ڈالے جائیں گے، بھائی حج کے لیے جا رہا ہے تو کیا ملے گا بھائی، سرے سے کام ختم ہو گیا نا۔ اہل اللہ جو تھے وہ تو بھائی رات کو نکلتے تھے عمرہ یا حج کے لیے اور رات ہی کو واپس آتے تھے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی۔ ابھی تو بھائی بڑے ایمان مضبوط ہیں، بڑے چٹان کی طرح مضبوط ہیں، ادھر سفر کیا ادھر جناب فیس بک پہ لگا دیا، ایروپلین کی شکل بنا دی جناب، سیالکوٹ ٹو جدہ، لاہور ٹو جدہ، فلاں سے جدہ، کہ یہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں جی۔ وہاں جا کے جناب کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے تصویر بنا دی، الحمدللہ عمرہ میرا مکمل ہو گیا ہے، اب میں الحمدللہ مدینے پہنچ گیا ہوں۔ کس کو دکھا رہے ہو بھائی؟ یہ بے شک جتنا مرضی اللہ معاف فرمائے ہماری اس بات کو، بڑا مضبوط ہوگا بھائی ان کا جو سینہ اور ایمان اور بات، لیکن اہل اللہ جو ہے نا بھائی وہ اس کو تو پسند نہیں کریں گے۔ بھائی یہ لگایا کس کے لیے لگایا ہے؟ کوئی میں وہاں سے وہاں گیا، کوئی سے جناب جدہ گیا، پاکستان سے جناب عمرے کے لیے گیا، یہ عمرہ ہو گیا، یہ مکمل ہو گیا، اب یہ مسجد قباء میں حاضری ہے، یہ سبا مساجد میں حاضری ہے، اور یہ جناب حرم پاک میں مسجد نبوی میں حاضری ہے۔ کیا اس کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے؟ نہ تو میں آپ کسی وعدہ کر کے گیا کہ اس تاریخ کو آؤں گا بھائی، آ کے آپ کو میں اپنی جگہ کی رجسٹری کرا دوں گا، یا میں آ کے بیٹے کی شادی کے دن رکھوں گا، یا میں بیٹی کے دن رکھے تو میں پہنچ جاؤں گا۔ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے وہ آپ اپنا معاملہ طے کر کے گئے ہیں۔ ڈرنا چاہیے بھائی، نہیں بہت مشکل کام ہے۔ کئی بار یہاں اسی حوالے سے یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو تھر تھرا رہی تھی، چونکہ نیچے پانی ہے۔ والجبال اوتادا، اللہ نے پہاڑوں کی میخیں لگا دی، زمین کی تھر تھراہٹ ختم ہو گئی۔ فرشتوں میں جناب کلام ہوا، یار پہاڑ بہت مضبوط چیز ہے، بڑی پاورفل چیز ہے بھائی، اس نے لہراتی تھر تھراتی زمین کو کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو پیدا کر دیا، اس نے پہاڑ کو کاٹ دیا۔ فرشتوں نے کہا بھائی لوہا بڑی پاورفل چیز ہے، پہاڑ میں جناب لے گیا تو بڑی بلا ہے بھائی۔ اللہ نے آگ کو پیدا کیا، اس نے لوہے کو پگھلا دیا، لو بھائی آگ بڑی پاورفل چیز ہے بھائی، لوہے کو کھا گئی ہے۔ اللہ نے پانی کو بنا دیا، اس نے آگ کو بجھا دیا، لو بھائی پانی پہ مذاکرہ، بھائی پانی بڑی پاورفل چیز ہے۔ اللہ نے ہوا کو چلا دیا، اس نے پانی کو اڑا دیا۔ یا اللہ تیری مخلوق میں سب سے طاقتور کون ہے، پاورفل کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا جو دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ تو ابھی تو یہ ہے نا بھائی، وہ سال ثواب کی جہاں مجلسیں ہوتی ہیں تو جناب مولانا صاحب 40 قرآن میرے بھی پالے ہو جائے، معنی کیا ہے؟ بھائی جس کے وہ والد کی، والدہ کی، کسی کی بھی سال ثواب کی، وہ ایک بیٹھے ہیں بزرگ علماء، بچے بیٹھے پڑھ رہے ہیں، سال ثواب کا ایک مجلس ہے، تو وہ جی جناب 4 قرآن 10 قرآن میرے پالے ہو جائے، جی میں 1 لاکھ باری کلمہ اپنے سے پڑھا سی، پر چلو تھی شامل کر لو۔ یہ ہے ریا، کہ وہ گھر والا مشکو جا بڑی مہربانی جناب تو ہاں میرے ابا اینی باری کلمہ پڑھ کے بخشیا ہے، وہ کلمہ اتنا جانا ہی نہیں۔ علیم بذات الصدور تو اللہ کی ذات ہے نا، جو آپ سوچیں بھی نا، اللہ جو سوچنا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں کہ میرا بندہ کیا سوچے گا۔ لیکن بہرحال چلو بھائی ابھی پھر جدید دور ہے، تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، لگاؤ پوسٹیں بھائی، حج کی بھی، عمرے کی بھی، ہر سفر کی لگاؤ بھائی، کوئی بات نہیں، پتہ چل جائے بھائی سب۔ لیکن بہرحال احتیاط جتنی بھی ہو جائے اتنی ہی بہتر ہے۔
اس لیے کہ جہاں گئے ہیں کوئی اس کا حق ادا کر سکتا ہے، کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جو کر کے آئے وہ قبول ہو گیا ہے؟ یہ تو اللہ کے پاس معاملہ ہے نا۔ تو بہرحال ہمیں اس حدیث مبارکہ سے جو سبق ملتا ہے، جو سبق لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارا عمل چھوٹا ہو۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے کہتے ہیں کہ صحابی نہیں باقی سب کوئی تھے، ان کے بارے علماء بیان فرماتے ہیں، اللہ ہمیشہ معاف فرمائے، کہ جب وہ ان کی موت کا وقت آیا تو اللہ کے ہاں پیش ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ابن مبارک تیرے اعمال میرے پاس پہنچے ہیں، میں خوش ہوا ہوں، لیکن پتہ ہے میں زیادہ کس بات سے خوش ہوا ہوں؟ یا اللہ پاک آپ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی معمولی مقام تھے نا کہ صحابی نہیں باقی سب کچھ تھے، محدث بھی، فقیہ بھی، جناب مفسر بھی، اور شیخ الحدیث بھی، اور حافظ القرآن بھی، جو یہ نہیں کہ صحابی نہیں باقی سب کچھ تھے وہ۔ تو فرمایا پتہ کس بات سے خوش ہوں؟ یا اللہ پاک آپ ادھر جانتے ہیں۔ تم ایک قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہے تھے، ایک جگہ سیاہی کا طبقہ زیادہ لگ گیا تھا، وہاں ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی تھی، اور تیرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ شاید مکھی پیاسی ہے، تو نے اپنا قلم روک لیا تھا کہ یہ اپنی پیاس بجھا لے، لہذا وہ مکھی اپنی اس نے سیاہی کو چوسا، اس نے اپنی پیاس کو بجھایا، وہ اڑ کے چلی گئی، میں اس پر زیادہ خوش ہوا ہوں۔ تو کیا پتہ چلا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو اللہ کے لیے، وہی جناب وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے، اخلاص کا اعلیٰ درجہ۔ تو لہذا ہم بھائی جو بھی ہمارے پاس ہے کیا بھائی؟ پہلی بات تو یہ ہے، نہ ہماری قرات ٹھیک ہے، نہ تجوید ٹھیک ہے، نہ ہماری جناب بسم اللہ ٹھیک ہے، نہ ہماری نماز ٹھیک ہے، نہ قرآن کی تلاوت ٹھیک ہے، کیونکہ سیکھا ہی نہیں ہم نے، نہ کس پر کوئی کوشش کر رہے ہیں، نہ محنت کر رہے ہیں، بس گاڑی چل رہی ہے بس چلتی جائے۔ لیکن اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس پر بھائی فخر کس بات کا ہے؟ یہ تو اللہ جانے کہ بھائی کل قیامت کے دن جب قبر یا اترے گا، قیامت کے دن پیش ہوگا تو پھر پتہ چلے گا بھائی کون سا عمل مقبول ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ آدمی 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، 60 سال سے، اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی، وضو کا طریقہ معلوم نہیں، رکوع صحیح طرح نہیں کیا، سجدہ صحیح طرح نہیں کیا، الفاظ ٹھیک، حدیث پاک کے الفاظ اللہ معاف فرمائے کہ 60 سال سے پڑھ رہا ہے، ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ بھائی ہم جو عمل کریں، جو ٹوٹا پھوٹا، یا اللہ میں اس کا کچھ حق ادا نہیں کر سکا، میں کچھ بھی نہیں میں نے کیا، بس جو ہو گیا تو قبول فرما لے، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ تیری ذات ورا الورا ذات ہے، ساتوں زمینوں ساتوں آسمان کی مخلوق ساری زندگی سجدے میں گزار دے، تیری ذات میں ایک رتی پر بھی اضافہ نہیں کر سکتے، ساتوں زمینوں ساتوں آسمان کی مخلوق تیری نافرمان ہو جائے، تیری شان میں ایک رتی پر کمی نہیں کر سکتے، تو ورا الورا ذات ہے تیری۔ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر۔ تو دوسرا بھائی یہ ہے کہ کبھی افطاری روزہ ہو، جیسے حدیث سے پاک فرمایا گیا، تو بھائی تھوڑا ضبط بھی ہو، کنٹرول بھی ہو۔ روزے کے علاوہ بھی اگر کہیں جائیں، کوئی چائے آ گئی ہے، کوئی ساتھ اور جناب کوئی بسکٹ آ گئے ہیں، کوئی پھل آ گیا ہے، تو وہاں بھی بہت اندر کہے گا سارا میں ہی کھا جاؤں، وہاں بھی اپنی نظر پر، اپنے ہاتھ پر کنٹرول رکھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہنے سے، سننے سے ہمیں زیادہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.